پاکستان بننے سے پہلے ہندوستان میں جتنے بھی خصوصاً اردو اور کچھ انگریزی اخبارات رسالے وغیرہ تقریباً 80 سے 90% جو تھے یہ قادیانی سپانسرڈ تھے، اور اس میں کئی ایسے بھی اخبارات تھے جو بظاہر کبھی کبھار قادیانیوں کے خلاف لکھتے تھے، لیکن وہ ان کو فنڈ وغیرہ اور اس کے ایڈیٹر وغیرہ سارے قادیانی جماعت کے منتخب کیے ہوتے تھے۔ تو بہرحال پاکستان جب بن گیا تو اس میں جو ہے یہی روٹین انہوں نے جاری رکھی۔ بہت سارے اخبارات جو ہیں وہ انقلاب ایک نام تھا، ایک نوائے وقت، امروز اینڈ فیو ادرس، بہرحال ان کے لمبی نام ہیں، لیل و نہار، پاکستان ٹائمز، ڈان، جنگ وغیرہ، یہ سب کے سب قادیانی جو ہیں وہ قادیانیوں کے بنائے اخبارات ہیں۔ پیچھے قادیانی ہوتے ہیں، آگے انہوں نے میاں افتخار الدین جو ایک باغبان پورہ لاہور کا اوپن قادیانی فیملی تھی اس کو رکھ دیا کہ بھی چلو لوگوں پردہ رہے کہ یہ قادیانی نیٹ ورک کا حصہ نہیں ہے۔ لیکن آف کورس میں تو جانتا ہوں کہ ان اخبارات میں لیٹ سے پاکستان ٹائمز میں جو ہے اب تو خیر بند ہو گیا ہوا ہے، تو پاکستان ٹائمز میں اوپر سے لے کے نیچے تک، ایڈیٹر سے لے کے چوکیدار سارے مرزئی تھے۔ تو اسی طریقہ سے بہت بڑا سوشلسٹ نام جو ہے فیض احمد فیض، جس کا مطلب میں نے پہلے بھی بتایا ہوا ہے کہ مجھے بڑا میرا فیورٹ شاعر بھی تھا، اور پھر ظاہر ہے کہ ایک بہت نظریاتی آدمی، اور جس کو ہم فریڈم فائٹر سمجھتے تھے، کیا کہتے ہیں، استثالی سامراجی نظام مخالف سمجھتے تھے، لیکن وہ اس اخبار کا پہلا ایڈیٹر بنا تھا۔ جس اخبار کا جو گیٹ کیپر ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا تو ایڈیٹر کیسے ہو سکتا ہے؟ کامن سینس کی بات ہے۔ تو اس لیے پرابلم یہ ہے کہ قادیانی نیٹ ورک بڑا ہوشیار ہے، وہ کیا کرتے ہیں، اپنے ہی لوگوں کو کہیں مارکسسٹ بنا دیتے ہیں، کہیں مسلم لیگ میں ڈال دیتے ہیں، کہیں مولویوں کی جماعت میں ڈال دیتے ہیں، کہیں تحریک لبیک بنا دیتے ہیں، کہیں لشکر جنگ بھی بنا دیتے ہیں۔ یہ ان کا ایک طریقہ کار ہے، کبھی لشکر محمد کے پیچھے قادیانیوں کا، تو یہ ان کا ایک ہوتا ہے۔ اصل میں بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو لوگوں کو آج تک سمجھ نہیں آ رہی۔ تو اب سوشل میڈیا کیونکہ عام ہو رہا ہے اور ہم جیسے لوگوں کی آواز جو ہے وہ بھی عوام کے کانوں تک پہنچتی ہے، ٹھیک ہے آج اگر وہ اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتے، لیکن دا ٹائم ول کم کہ جو باتیں میں بتا رہا ہوں وہی پاکستان کی نجات کا راستہ بنیں گی، اور انشاءاللہ تعالی پاکستان ایک پہلی بار حقیقی ایک کیا بولتے ہیں ایک آزاد ملک ہوگا، کیونکہ ابھی تک ہمیں آزادی نہیں ملی، پہلے انگریز تھے اب قادیانی ہیں۔ اور جیسا کہ میں کہتا چلا آیا ہوں کہ پاکستان فرام دا ویری فرسٹ ڈے قادیانی نرخے میں کنٹرول میں چلا گیا تھا، تو وہ آج تک جاری ہے۔ ہاں ایک بریف پیریڈ کے لیے مڈ 70s میں جو ہے وہ اس تسلط سے باہر نکالنے کی بھٹو نے کوشش کی تھی، لیکن جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو جیسے میں کہتا ہوں نا، جڑا کپو یو لال ہے، پاکستان میں کسی کو مارکسسٹ کا درجہ دے دیا جاتا ہے، حالانکہ میرا جو ذاتی تجربہ ہے وہ یہی ہے کہ جب میں 70s اور 80s میں مارکسسٹ اور کمیونسٹوں کے ساتھ کام کیا کرتا تھا، ان کو انقلابی سمجھ کے تو عوام دوست، ملک دوست سمجھ کے، تو بعد میں پتہ چلا کہ زیادہ تر مرزئی تھے۔ ایون پیپلز پارٹی میں بھی بہت سارے بڑے بڑے لیڈر جو تھے وہ مرزئی تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ، حنیف رامے، کیا نام یہ، حتیٰ کہ وہ مولوی کیا نام ہے، مولوی نیازی، کوثر نیازی، وہ مکمل طور پہ قادیانیوں کی گڈ بک میں تھا اور قادیانیوں کا ایک خاص چمچہ تھا۔ تو قادیانیوں کا چمچہ ہونا قادیانی نوازی ہی تو ہے، اور قادیانی نوازی قادیانی ہونا ہی ہے۔ تو اس طرح سے وہ بہت ڈیپ روٹڈ ان کا جو ہے وہ ہے پاکستان کے اندر۔ ہمیں سمجھ بھی نہیں لگتی کہ ہمارے ساتھ ایک مولوی بیٹھا ہوا ہے قادیانیوں کو گالیاں نکال رہا ہے، لیکن رات کو ربوہ سے فنڈ لینے ان کے پاس پہنچ رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی سچویشن میں سفید اور سیاہ میں فرق کرنا مشکل تر ہو جاتا ہے، اور
ہمارے عوام بھی چیزوں کو سطحی طور پہ دیکھتے ہیں. جس طریقے سے میں نے تحقیق کی ہے، فیکٹ فائنڈنگ کی ہے، آئی ڈاؤٹ کہ کبھی کسی نے اس مقام پر جا کے اس طریقے سے جا کے چیزوں کو جو ہے وہ فیکٹس کو فائنڈ آؤٹ کرنے کی کوشش کی ہو اور عوام کے سامنے لایا ہو. 100-150 سال پرانے جو مرزئی خاندان تھے جن کی شناخت مسلمانوں کی تھی، ان کو میں نے اللہ کے فضل سے ایکسپوز کیا. اب آپ دیکھیں جنرل ضیاء الحق ہو گیا، عمران خان ہو گیا، اینڈ سو مینی ادرس، جن کو بھی میں نے مطلب میں نے کوئی اپنی من پسند سے تو ان کو قادیانی نہیں کہا. جو قادیانی کہا ان کے فیکٹس بھی سامنے دیے ہیں، ان کے دلائل بھی دیے ہیں، جس کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا انشاءاللہ. تو جی ہاں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب میں نے میں پہلے شروع میں جو ہے وہ کیا نام ہے اس کا، فیض احمد فیض کو ایک صوفیسٹ ٹائپ ملنگ درویش قسم کا آدمی سمجھتا تھا. میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میری فائنڈنگ میں یہ بھی مرزئی نکل آئے گا، اور جس کو کوئی انشاءاللہ دعویٰ چیلنج نہیں کر سکتا. فیض احمد فیض کا ڈیورنگ مائی سرچ کہ کئی بار میں نے ان کی کیا بولتے ہیں تاریخ احمدیت میں، الفضل میں اور دیگر جرائد وغیرہ میں نام دیکھا تو میں تھوڑا سا الرٹ ہوا. میں نے کہا یہ کیا، لیکن جب میری نظروں سے یہ چیز گئی کہ یار یہ تو بندہ جو ہے، یہ جب ربوہ کا افتتاح ہوا ہے تو یہ وہ جرنلسٹوں کی فہرست میں شامل تھا جو قادیانی تھے، صحافی، جرنلسٹ وغیرہ. تو یہ وہاں کیسے چلا گیا ایک مارکسسٹ، اور جو یہ بھی سمجھ رکھتا ہے کہ قادیانیوں کو بنانے والے جو ہیں وہ نوآبادیاتی نظام، ظالمانہ نظام کے، سامراج کے بنائے ہوئے ایک قادیانی نیٹ ورک کا جو ہے وہ وہاں جا کے تو افتتاح میں شامل ہو رہا ہے، تقریر کر رہا ہے یہ وہ. تو یہ بڑی عجیب سی بات تھی. بہرحال جب تھوڑی بہت اور سرچ ہوئی تو مجھے یہ معلوم ہوا کہ اس کے والد کا تعلق کیا نارووال سے تھا. تو یہ غالباً جو وکالت بھی کیا کرتا تھا، تو وہاں اس کی بہت گہری دوستی چودھری ظفر قادیانی کے ساتھ تھی. تو جو فیکٹس مجھے ملے وہ یہی ہے، ان دا بگننگ وہ قادیانیوں سے اس نے اوائڈ کیا، لیکن ظاہری بات ہے کہ پھر انہوں نے اس کو بڑی جابز وغیرہ لے دیں، اور پھر اگرچہ میرے پاس اس کی بیعت کا کوئی حوالہ نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ڈیفینیٹلی یہ ہسٹوریکل فیکٹ ہے کہ جب امیر عبد الرحمن خان آف کیا نام ہے افغانستان کا، اس نے انگریزوں کو کہا کہ کیونکہ وہاں ان کی انگریز جو ایڈوائزر تھے کابل کورٹ میں، ان کی ریپوٹیشن ذرا اچھی نہیں تھی. ان کے اوپر الزام لگتا تھا کہ یہ ایسے ایسے شراب نوشی کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ، اور یہ تو اس لیے پھر اس نے ریکویسٹ کی انگریزوں کو کہ آپ اپنے ایڈوائزر جو یہاں پر میرے کورٹ میں مسلمانوں کو بھیج دیں. تو وہ پھر اس نے جن کو وہ قادیانی جماعت نے نومینیٹ کیا، انگریز ان کو بھیج دیتے تھے، جس میں اس کا والد بھی شامل تھا. اور اس لیے قیاس ہے کہ وہ پہلے انہوں نے بیعت لی ہوگی، پھر اس کو وہ بڑی جاب لے کے دی ہوگی. لیکن بہرحال آگے یہ جو ہے ہم آگے دیکھتے ہیں کہ یہ فیض احمد فیض کا جو ہے اس کو انہوں نے پاکستان ٹائمز کا ایڈیٹر بنایا. پاکستان ٹائمز کا جیسے میں بتاتا ہوں، ایڈیٹر سے لے کر اس کا جو بانی ہے وہ افتخار بظاہر وہ ہے، لیکن ہے تو مرزا. تو وہ قادیانی، اور بانی سے لے کے جو وہاں چوکیدار ہے گیٹ کے اوپر، تو وہ بھی قادیانی ہوتا ہے. ٹوٹل قادیانیوں کو وہاں جاب دی جاتی ہے. نہ صرف قادیانی اخبار میں بلکہ جو بھی ادارے ہیں، فار ایگزامپل بیکو ایک کمپنی تھی جو مشینیں وغیرہ بناتی تھی، یہ وہ سب کے سب مرزئی تھے وہاں پر. اور انہوں نے کیا کرتے تھے،
53 کی موومنٹ میں لوگوں کو اٹھا کے لے کے اس فیکٹری میں جا کے ٹارچر اور ان کی کلنگ ولنگ کر کے تو بڈھے دریا میں پھینک دیا جاتا تھا. تو بہرحال اب یہ لوگوں کو ان چیزوں کا نہیں پتہ تو میں کیا کروں. ہم سب جانتے ہیں کہ پارٹیشن کے عمل کے دوران جو ہے لاکھوں بے گناہ لوگوں کا ناحق خون ہو گیا. ہندوؤں نے مسلمانوں کو مار دیا، سکھوں نے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور پھر اس کے علاوہ مسلمانوں نے ہندو سکھوں کو مار دیا. یہ اور دیکھیے اسی دوران جو ہے کیا نام ہے فیض احمد فیض نے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انسانی ویلیوز کا، انصاف پسند، مساوات کے اوپر یقین رکھنے والا انسان دوست، اس نے ایک آواز نہیں اٹھائی، ایک کالم نہیں لکھا جب لاکھوں 5-6 لاکھ لوگ جو ہیں وہ ہجرت کرتے ہوئے مارے گئے، عزتیں لوٹی گئیں، گمشدہ لاپتہ لوگ ہوئے، بے شمار جو ہے المیات سے پوری ہندوستان، خاص طور پہ پنجاب کے علاقے میں. تو لیکن جو سب سے سیکیور علاقہ تھا، جس کو گارنٹی تھی کہ پوری طرح سے ہم آپ کو پروٹیکشن دیں گے، گاندھی کی گارنٹی تھی، کیا بولتے ہیں اس کو، وائسرائے کی گارنٹی تھی، اور دیگر انتظامیہ جن میں یہ لوگ جو ہیں سورن سنگھ اور یہ آپ آگے چل کے ان کے نام بھی دیکھ سکتے ہیں، یہ لوگ جو ہیں ان کو ہر طرح سے گارنٹی تھی کہ کچھ بھی نہیں، قادیان کی پوری پروٹیکشن کی جائے گی. البتہ بہت سارے لوگ جو تھے جو دور دراز علاقوں سے، وہ ایک قادیان کو ایک سیف مقام سمجھ کے، جو انڈر دا پروٹیکشن آف انڈین اینڈ برٹش جو آرمی تھی اس کے تھا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ وہ پورا ہولڈ جو تھا اس ایریا میں وہ قادیانیوں کا تھا. قادیانیوں ویل ٹرینڈ تھے، ان کے پاس مشین گنیں تھیں، ان کے پاس ہر قسم کی پروٹیکشن کا ساز و سامان تھا، انہوں نے مورچے بنائے ہوئے تھے، کیونکہ اگرچہ حکومت ہند نے یہ گارنٹی دی تھی کہ ہم آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، اور نہ ہوا. البتہ کچھ کرمنل لوگ جو تھے جس میں سکھ جتے، ان کو یہ گمان تھا کہ یہاں بہت پیسہ ہے، وہ قادیانیوں کو مارنے کے لیے نہیں، لوٹنے کے لیے اس غرض سے وہ آ رہے تھے. تو ان کے ساتھ کیا ہوا یہ بتایا نہیں جاتا، کہ جو لوگ جو مسلمان جو ہیں وہ قادیان میں آ کے انہوں نے اس شرط، اس سوچ سے کہ ہم یہاں آ کے حفاظت میں آ جائیں گے، تو قادیانیوں نے ضرور اور ضرور حفاظت ان لوگوں کی دی جن لوگوں کو وہ بیعت میں شامل کرتے تھے. ان کو فوڈ بھی دی جاتی تھی، ان کو شیلٹر بھی دیا جاتا تھا، اور پھر کچھ ایسے بھی باغیرت مسلمان تھے جنہوں نے کہا نہیں، ہم آپ کی بیعت نہیں کریں گے، اگر آپ نے ہمیں پناہ نہیں دینی، تو وہ شوٹ ان کو کر دیتے تھے قادیانی، اور قادیان کے اندر ہی سائڈ پر ہی اس کو ایک کھیتیں تھیں وہاں دفن کر دیتے تھے. اور یہ سینکڑوں نہیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگوں انہوں نے وہاں مارے ہیں. اور جو لوگ وہاں جو ہے حتیٰ کہ قادیانیوں کی اپنی ہسٹری کے اندر ہے کہ وہاں کچھ بعد میں قبریں جو ہے ہندوستان کی حکومت نے ڈسکور کی، تو قادیانیوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ جو ہیں جو سکھوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے، حالانکہ سکھوں کے ہاتھوں نہیں مارے گئے تھے. سکھ قادیان پر صرف اس لیے حملہ کرنا چاہتے تھے کہ یہاں خزانہ ہے. وہ ان مہاتر سادے غریب لوگوں کو مارنے کا ان کا تو کوئی تھا ہی نہیں. تو یہ فورس کنورٹ کرتے تھے، جو ظاہر بھوکا آدمی ہے، جان بچانے کے لیے کئی لوگ کہہ دیتے تھے جی ٹھیک ہے ہم بیعت کرتے ہیں، آپ ہمیں کھانا تو دیں. اب اس قسم کی انوائرمنٹ میں یہاں سروائیول کے لیے یہ اگر وہ، لیکن فیض احمد فیض جو ہے وہ پورا اور پورا اس نے مسلمانوں کے یا دوسرے ہندو سکھ جو ویسے بھی مارے گئے بیچارے، ان کے اوپر ایک چیز نہیں لکھی. اگر اس نے
کالم لکھا ہے تو قادیانیوں کو مظلوم، حالانکہ وہ انڈر دا پروٹیکشن آف برٹش اینڈ انڈین اتھارٹیز تھے. اوکے تو یہاں پر یہ جلد 10 غالباً ہے احمدیہ تاریخ کی، وہ جو کچھ کہہ رہا ہے وہ آپ کے سامنے میں پڑھ کے سنا دیتا ہوں. اب قادیان کے حالات غیر از جماعت حلقوں میں بھی ایک اہمیت اختیار کر چکے تھے. چنانچہ پاکستان ٹائمز نے 4 اکتوبر 1947 کو قادیان کے عنوان سے اداریہ یہ تحریر کیا. اس وقت فیض احمد فیض پاکستان ٹائمز کے ایڈیٹر تھے. ابھی اس بڑے حملے کی اطلاع پاکستان نہیں ملی تھی. اس اداریے میں تحریر کیا گیا کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ اگر لوگ اپنے گھروں میں رہ کر بہادری سے خطرات کا مقابلہ کرتے تو اتنے وسیع پیمانے پر تباہی سے بچ جاتے اور اتنے زیادہ لوگوں کو اپنا گھر بار چھوڑ کر ہجرت نہ کرنی پڑتی. قادیان کے باشندوں نے اس سلسلے میں ایک آزمائشی مثال قائم کی، یعنی ایک لمبا لکھا ہوا ہے، اس میں اس نے قادیانیوں کی تعریف کی ہوئی ہے وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہاں جو ہے اگر کسی کو کیا جا رہا ہے تو وہ قادیانیوں کو. تو بہرحال اس کا قادیان جانا، قادیان میں جا کے اس کے افتتاحی تقریب میں شامل ہونا، تقریر کرنا، ظاہری بات ہے اس کے قادیانی لنکس کو ایکسپوز کرتا ہے. پھر یہاں سیکنڈ ورلڈ وار میں جو ہے قادیانی جماعت نے یہ کہا کہ بھئی ہندوستان برٹش انڈیا آرمی کا حصہ بنے، سارے قادیانی نوجوانوں کو جو ہے اس میں بھرتی کرنے کا حکم دے دیا. ظاہر ہے کہ وہ دیکھ رہے تھے کہ اگر جرمنی جیت گیا تو یہ جو برطانیہ ہے یہ کمزور ہو جائے گا، ہندوستان ان کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور پھر ہم بھی یہاں سروائیو نہیں کر سکیں گے. اس لیے اس کی لیے اگر ہم تاریخ کو صحیح زاویے پہ دیکھیں تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ زیادہ تر جو بھرتی ہوئی ہے وہ قادیانی جماعت نے کی ہے، فرسٹ ورلڈ وار میں بھی اور سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی. خاص طور پہ سیکنڈ ورلڈ وار میں جتنے بھی 95% جو لوگ برما اور ادھر ادھر معاذوں پر گئے they were all قادیانیز. یہ احمدیہ کور سے ان کا پہلے ہوتا تھا اور پھر ان کا شریف الدین جو ہے وہ جس کو ریکمینڈ کرتا تھا وہ اس کو کمیشن آفیسر بنا کر تو ادھر ادھر بھیج دیتے تھے. جب یہ سلیمان تاثیر کا والد جو تھا یہ اور کیا نام ہے اور چند ایک مارکسسٹ مسلمانوں کے نام سے مارکسسٹ جس میں فیض احمد فیض اینڈ سجاد ظہیر اینڈ فیو ادرس، ایک تھا وہ بنگال کا کیا نام تھا اس کا، خیر جو بھی. تو یہ انہوں نے جو ہے نا آل ان سڈن دے ڈیسائیڈڈ ٹو جوائن برٹش انڈیا آرمی. لوگوں نے ان سے پوچھا یار آپ برٹش انڈیا آرمی آپ تو ان کے خلاف آپ جانے دینے کے لیے تیار ہو رہے ہو. تو ان مارکسسٹ نے سو کولڈ مارکسسٹ کا لیکن حقیقی قادیانیوں نے کہا کہ اصل میں وہ جو ہے جرمنی نے سوویت یونین کے خلاف بھی جنگ شروع کر دی ہے اور ہم سوویت یونین ہم جرمنی کو شکست دینا چاہتے ہیں ٹو پروٹیکٹ سوویت یونین. مارکسزم کے لیے ہم جنگ لڑے. اور جب مارکسسٹ جا رہے سوتے جاتے وہاں پر کیا نام ہے ہزاروں لوگ جو ہیں وہ پاکستان یعنی ہندوستان سے جو ہے وہ جاتے تھے ادھر افغانستان تھرو افغانستان، وہ وہاں سے سوویتس ایریاز میں چلے جاتے تھے. تو جا کے وہ ریڈ آرمی کو جوائن کرتے نا تم نے برٹش انڈیا آرمی کو جوائن کیا. تو یہ ویک سٹیٹمنٹ تھی. اوکے اور اگر ایسی ہی بات تھی تو پھر جو ہندو سکھ وہ بھی تو کمیونسٹ پارٹی کے ممبر تھے، زیادہ ڈیووٹڈ کمیونسٹ تھے، تمہاری طرح قادیانی تو نہیں تھے. تو ان میں سے تو کوئی بھی نہیں گیا ان میں تو ان کا جھوٹ پکڑا جاتا جو فیکٹ بھی ہے. بہرحال تو دوسری یہاں یہ بات ہے ہمیں یہ بتایا جاتا تھا ہی از دا موسٹ وانٹیڈ پرسن ڈیورنگ دا رجیم آف ضیاء قادیانی، اسی لیے وہ ایگزائل اور ادھر ادھر اور اب مجھے یقین ہوتا جا رہا ہے کہ فلسطین میں جب یہ گیا تھا تو یہ ہی واز سینٹ ایز اے سپائی. اوکے کہ جا کے وہ فلسطینیوں کی نقل و حرکت کو دیکھے، شاعری بھی کرتا رہے اور وہاں بیٹھ کے بیروت میں جو ہے مزے بھی کرتا رہے. تو یہ بہرحال
84 میں غالباً، نو 83 میں یہ جو ہے وہ آ گیا وہاں پر، کیا بولتے ہیں ہندوستان، نو پاکستان. اگر وانٹیڈ تھا تو ہی شوڈ ہیو بین اریسٹڈ ایئرپورٹ کے اوپر. اس کو تو کسی نے نہیں کہا، وہ گھر میں چلا گیا، اپنی فیملی میں چلا گیا. پھر یہاں ایک اور مزیدار دلچسپ بات تھی بھی بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ میری جو فائنڈنگ ہے اس کے مطابق ایک بہت مشہور لکھنؤ کا شاعر جس کا نام جوش ملیح آبادی تھا، وہ غالباً جو ہے نا مرزا، جو مجھے یاد ہے ارلی 70s میں یہ 10ویں 9ویں محرم کے دوران جو ہے نا وہ شام غریباں کا آ کے وہ کوئی لیکچر دیا کرتا تھا، کوئی بیان دیا کرتا تھا جو ہم ٹی وی پہ دیکھتے تھے. تو وہ بہرحال بڑا مشہور مرثیہ گو مانا جاتا تھا. تو اس کا میں نے دیکھا کہ یہ جب مرزا محمود لکھنؤ کے دورے پر گیا اینڈ ہی واز دا پرسن ٹو ریسیو ہم، اور یہ سارا پروٹوکول جو ہے جو دینے والا تھا وہ جوش ملیح آبادی تھا. اوکے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے. اور پھر وہاں نواب آف محمود آباد یا اس قسم کا تھا جو وہ بھی قادیانی ہی تھا، جس کو کہتے ہیں کہ اس نے تحریک پاکستان میں بھی حصہ لیا، سارے مرثیوں نے حصہ لیتا. حالانکہ میں پروو کر چکا ہوں کہ 13 جون 1947 تک مرزا کا سٹیٹمنٹ ہے جو میں نے لگایا کہ ہم پاکستان نہیں چاہتے. لیکن نہیں ہو تو بات کیا ہے کہ جوش ملیح آبادی کا براہ راست میں نہیں سمجھتا کہ میرے پاس کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے، لیکن قادیانیوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، قادیانیوں کے مہمان نوازی کرنا، ان کے ساتھ ان کو ریسیو کرنا، ان کو ویلکم کرنا، یہ بھی اسلام میں جائز نہیں ہے. اور خاص جس طریقے سے مرزا قادیانی نے اہل بیت اور ان کی شان میں گستاخیاں بھی کی ہوئی ہیں، اگر کوئی حقیقی جو شیعہ ہے جو کہتا ہے کہ میں محب اہل بیت ہوں تو ایسے لوگوں کے ساتھ تو ملنا نہیں، لیکن یہ وہاں اس کو ریسیو کر رہا ہے، اس کو گیسٹ ہاؤس میں ٹھہرا رہا ہے اور جو بھی کچھ. تو بہرحال جب وہ مر گیا جوش ملیح آبادی تو یہ جنرل ضیاء سے ملا، فیض احمد فیض، اور اس نے اس کو شکوہ کیا کہ تم نے جنرل صاحب تم نے اس کی نماز جنازہ کیوں نہیں اٹینڈ کی. اس سے امکان نے ہے کہ وہ ہڈن قادیانی ہو سکتا ہے، شیعہ ورشن قادیانی جوش ملیح آبادی. اوکے، تو اب بھئی بات یہ ہے کہ وہ کیسے اس کو جا کے مل رہا ہے جب کہ وہ وانٹڈ ہے، اور ضیاء اس کو جو ہے ریسیو بھی کر رہا ہے، اس کو چائے پانی بھی دے رہا ہے، آل دیٹ. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ کہتے ہیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے، اور بہت ساری باتیں ہیں اس ضمن میں کر سکتا ہوں، لیکن سمجھنے سے تعلق یہی چیزیں رکھتی ہیں کہ ان چیزوں کو سمجھا جائے. یہ بہت سارے جو جیسے بات شروع ہوئی تھی کہ اگر وہ مارکسسٹ تھا تو کم از کم اس قسم کے قادیانی نوازی میں جانا، ان کے اخبار کا ایڈیٹر بننا، ایک نہیں بلکہ کئیوں کا، لیل و نہار، نو امروز کا بھی، اور یہ اور وہ، یہ سارے جو ہے، اور یہ سارے اور سارے جو ہیں میں جانتا ہوں. اگر لوگ نہیں جانتے تو میری غلطی نہیں ہے کہ یہ جتنے پاکستان کے 80% اخبارات جو ہیں وہ رن بائی، اخبارات اور میگزینز وغیرہ رن بائی دا قادیانیز. جیسے آج جتنے بھی ٹی وی چینلز ہیں پاکستان کے اندر، آئی ایم شیور کہ 95% جو ہے وہ سارے قادیانی اسپانسرڈ ہیں اور رن. تو اسی طریقے سے چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس سے پہلے کہ ہم پھر یہ کیا کہتے ہیں فیض میلہ منایا جاتا ہے، اس کے پیچھے جتنے بھی آرگنائزر ہیں میں جانتا ہوں وہ سب کے سب مرزائی ہیں. جس بندے نے شروع کیا تھا فیض میلہ میں اس کو بھی جانتا ہوں، وہ بھی مرزائی ہے، پکا مرزائی ہے. تو اسی طریقے سے ڈاکٹر اقبال قادیانی جو تھا، وہ مولوی کہتے ہیں کہ جی وہ دیکھیں ڈاکٹر اقبال کی جگہ فیض احمد فیض کو پروموٹ کرتے ہیں، اور فیض احمد فیض کس کو پروموٹ کر رہا ہے؟ ڈاکٹر اقبال قادیانی کو. کیوں کر رہا ہے؟ کہ وہ اس کا ہم مذہب ہے. دیر آر سو مینی ادر ہڈن فیکٹس، تو لوگوں کو جاننا چاہیے. تو اس لیے طوال